بسم اللہ و بہ استعین الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کی مجلس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم کتاب التدمریہ، جس کو العقیدہ التدمریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی مجلس کا آغاز وباللہ تعالی التوفیق ہم کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی 3 معروف کتابیں، جو کہ شام کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کے سوالات کے جواب کا نتیجہ ہیں۔ ویسے تو اکثر کتابیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سوالوں کا جواب ہی ہے، اور اس سے شیخ الاسلام یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہو اس پر زیادہ توجہ دی جائے، اور جس کا استفسار کثرت سے ہو اس پر توجہ دے کر لوگوں کی رہنمائی کی جائے اور اس میں تفصیل بیان کی جائے۔ ایک عقیدے کا سلسلہ جس کو بعض علماء نے سلسلۃ العقد کہا ہے، کہ یہ عقیدے کا ایک سلسلہ جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ بھی تینوں کتابیں، اس سلسلے کی تینوں کتابیں شام کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کے سوالات کے جوابات ہیں۔ مثلاً آپ الواسطیہ دیکھیں، وہ بھی شام کے علاقے، یا بعض کہتے ہیں کہ ایک اور علاقہ واسط نامی ایک علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں نے کچھ سوالات بھیجے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو امام ابن تیمیہ نے اس کے جواب میں عقیدہ واسطیہ لکھا ہے، اور اس کی نسبت واسط اس علاقے کی جانب ہو گیا۔ بعض نے خیر یہ بھی کہا ہے کہ واسط کا معنی یہاں پر وسط سے ہے، توسط یعنی اعتدال، لیکن یہ بات زیادہ راجح نہیں ہے، کیونکہ مجموع فتاویٰ میں واسط کے رہنے والے جو مخالفین عقیدہ تھے، انہوں نے جب عقیدہ واسطیہ پر اعتراضات کیے تو باقاعدہ وہ مناظرہ بھی موجود ہے مجموع فتاویٰ کے اندر، اور بعض کتابوں میں یعنی جو چھپی ہیں عقیدہ واسطیہ کی، اس کے ساتھ وہ مناظرہ بھی درج ہے۔ اور دوسری کتاب اسی مضمون پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، وہ ہے الحمویہ الکبریٰ، جس کو الحمدللہ ہم نے مکمل کیا تھا۔ تو وہ بھی شام کے علاقے حمات، آگے تائے مدبرہ حما، اہل حما نے کچھ سوالات کیے تھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کے نتیجے میں وہ جوابات درج کیے گئے، جس میں بنیادی طور پر اجتماعیت ذکر کی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ کے اسماء و صفات پر اہل سنہ متفق ہیں، حتیٰ کہ وہ گروہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکاری ہیں، ان میں سے بھی کئی بڑے بڑے فلاسفہ اور متکلمین اللہ تعالیٰ کی صفات کا آخرکار وہ اس کے اس بات کرنے والے ہو گئے اور اس پر ایمان لانے والے بن گئے۔ اسی طرح یہ کتاب بھی التدمریہ، تدمر ایک شام کا علاقہ تھا، اور اسی علاقے سے لوگوں نے کچھ سوالات، اصل میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دروس دیے
اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے متعلقہ قواعد پر۔ تو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے استفسار اور یہ سوالی بن کر آئے کہ آپ ایسا کریں کہ جو آپ نے یہ بیان کیا ہے اس متعلق ہمیں کچھ لکھ دیں، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ حاجت ہے بہت بڑی، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقدمے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو ایک مرتب کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے مفید ہو جائے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سوال کے جواب میں یہ کتاب مرتب کی۔ ویسے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے معجم ابن المقری میں بھی اور حلیۃ الاولیاء میں بھی اور بھی بہت سی کتابوں میں کہ عند ذکر الصالحین تنزل رحمہ، کہ نیک لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ رحمت کے نزول کا باعث ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف نیک ہیں بلکہ نیکوں کے بھی ائمہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے سلف صالحین کے عقائد کو ایک جگہ جمع کر دیا اور ایک خوبصورت پیرائے میں لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ شارح بھی انہیں بنایا اور سلف صالحین کے کلام کو قواعد کی شکل میں پیش کرنا اور پھر اس کی شروحات کرنا اور اس کو پھر دلائل سے مزین کرنا، یہ گویا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین کے لیے ایک خادم کی حیثیت سے اور ان کے شارح، ان کے کلام کے شارح ہونے کے ناطے اور اس کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان یہ بات بیان کی۔ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہے، خاص طور پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اگر آپ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں تو حتیٰ کہ بعض لوگ تو اس قدر غلو کے شکار ہوئے کہ اگر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو سب سے افضل ہوتے، اور بعض نے تو یہ کہا کہ صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑے عالم امام ابن تیمیہ ہیں۔ تو ان اقوال کو قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان اقوال سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہرحال علمی مقام و رتبہ واضح ہوتا ہے۔ جیسا کہ علم حدیث میں ایک قاعدہ بیان کیا التلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر نے، ایک عورت تھی تو وہ اس پر ثقافت کے کچھ کلمات نہیں مل رہے تھے، لیکن بعض نے اس کو صحابیہ گنا تھا۔ کیا گنا تھا؟ صحابیہ۔ اور بعض نے تابعیہ۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ کلمات کے ایک قاعدہ ذکر کیا جس میں جزوی طور پر اختلاف ممکن ہو سکتا ہے لیکن کلی طور پر نہیں۔ وہ قاعدہ یہ ذکر کیا کہ جس راوی کے متعلق صحابی اور غیر صحابی میں اختلاف ہو جائے، صحابی ہونے اور غیر صحابی ہونے میں اختلاف ہو جائے اور اس کی ثقافت کے کلمات نہ مل سکیں تو وہ کم سے کم درجے میں ثقہ ہے، وہ صحابی ہو یا نہ ہو، کیونکہ ایک راوی میں اس میں ہی اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہے یا نہیں، تو صحابی کلہم عدول۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو اسی طرح مسند احمد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کل حدیث لیس فی المسند، ہر وہ حدیث جو مسند میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اب اس قول کو من و عن قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اس اعتبارات کے اقوال ہوتے ہیں ان سے کلی انحراف بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حیثیت ضرور ہے جس کی بنیاد پر ایسی بات کہی گئی، اس غلو کو آپ
چھانٹ دیں گے لیکن اصل حقیقت اس کو قبول کریں گے۔ تو لہٰذا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو یہ باتیں کہی گئیں ان کے علم اور مقام اور رتبے پر بین دلیل ہیں، گو کہ ان اقوال کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو چیز مجھے حیران کر دیتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں اور پھر ائمہ اور خاص طور پہ شاگردوں کی، ان کے تلامذہ کی جو ان کے حق میں مدح سرائی ہے وہ دیکھیں، اور ان کے ہم عصر لوگوں کی، مثلا امام مزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام گنے جاتے ہیں، اور امام ذہبی جن کی سب سے زیادہ تعریف ابن تیمیہ کی بھی بہت کرتے ہیں، لیکن علم حدیث میں جن سے بہت متاثر معلوم ہوتے ہیں وہ مزی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے سسر بھی ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے سسر بھی، اور دو معروف کتابیں تحفۃ الاشراف اور تہذیب الکمال، مارکۃ الآراء کتابوں کے مؤلف بھی ہیں۔ فرماتے ہیں ما رأت عینای مثلہ، میری آنکھوں نے امام ابن تیمیہ جیسا نہیں دیکھا، ولا رأى مثل نفسہ، ولا رأى مثل نفسہ، انہوں نے اپنے جیسا بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ مدح سرائی، اور پھر ایک ایسے اجل عالم کی جانب سے جو خود بہت بڑے ایک حیثیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ علم حدیث سے تعلق رکھنے والے، جو کسی کی تعریف اتنی جلدی نہیں کر پاتے۔ علم حدیث کا یعنی ایک تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ اعتدال میں رکھتا ہے اور اتنی جلدی تعریف نہیں کر پاتے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابن تیمیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اور جنہوں نے ابن تیمیہ کو پڑھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی ایک عرصے تک امام ابن تیمیہ پر رد کرتے رہے، لیکن رد ایسے کرتے رہے کہ ان کی کتابوں کو پڑھا نہیں، بس رد کرتے رہے، لیکن جب کتابیں ان تک پہنچیں تو وہ غزالی اور رازی سے بھی بڑا عالم اپنے تئیں کا، غزالی کیا ہے اور رازی کیا ہے ابن تیمیہ کے مقابلے میں۔ حالانکہ رازی اور غزالی کا آپ مقام جانتے ہیں، یعنی ان کے اہل کے ہاں اور اہل متکلمین کے ہاں کس قدر رازی اور فخر الدین رازی اور ابو حامد غزالی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ سب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کیے بغیر علامہ شبلی نعمانی نہیں رہ سکے۔ اس کے باوجود جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو مجھے تعجب میں ڈالتی ہے، اور الحمدللہ آج تو دو لفظ کسی کو آ جائیں اور اس کا وہ قرآن سے کچھ اخذ کرنے لگ جائے اور استنباط کرنے کی صلاحیت اس میں آ جائے تو وہ جھٹک سے اپنے سے پہلے لوگوں کو کسی اعتبار میں نہیں لاتا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کی عبارات اگر جمع کی جائیں نا سلف صالحین کی فضیلت میں اور ان کے فہم کی فضیلت میں اور ان پر اعتماد کی فضیلت میں اور اعتماد کے حق میں، تو شاید کہ ایک لمبی جو نا وہ قطاریں لگ جائیں یقین جانیں عبارات کی، کہ جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد نظر آتا ہے اپنے سے پہلے، خاص طور پر پہلی 3 صدی ہجریوں پر جو اعتماد معلوم ہوتا ہے، آپ حیران ہو جائیں۔ یعنی حالانکہ وہ خود اتنی حیثیت رکھتے تھے۔ میں آپ کو جیسے بتاؤں، مثلا ایک مثال دیتا ہوں۔ امام عبداللہ بن احمد، امام احمد کے بیٹے، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ 30 سے زائد آیات ہیں قرآن مجید میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، اتباع کے وجوب اور فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، وہ 30 سے زائد آیات ہیں۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد سے وہ 30 آیات پوچھ نہیں سکا، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے اپنے والد کے کراسات دیکھے نا، وہ دفاتر کو کاپیاں دیکھیں تو ان میں وہ آیات درج تھیں۔
تو وہ ساری کی ساری آیات عبداللہ بن احمد نے مسائل احمد میں جو سوالات ہیں امام اپنے والد سے، یہ نوٹ کریں نا اس بات کو، یہ آپ کے لیے مفید چیزیں، مسائل احمد میں وہ پوری کی پوری آیتیں درج کی ہیں عبداللہ بن احمد نے، تو وہ 30 آیتیں کہ 31 بنتی ہیں، 30 سے 31 آیات ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ کی جب باری آئی تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے 40 آیات ذکر کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ 40 آیات۔ تو جو شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے استنباط کر سکتا ہے اور شواہدات جمع کر سکتا ہے، یہاں پر میں جو اکثر بات میں ذکر کرتا ہوں یہاں بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے استاد محترم مربی اور مفکر شیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ شیخ عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اور ان کا قرآن پر جو ایک دسترس اور قرآن پر ان کا ایک نظر، اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک مسئلے پر انہوں نے قرآن کی 4 آیات جمع کی، تلاش کر کے 4 آیات جمع کی، اور وہ بہت خوش تھے کہ اس مسئلے میں مجھے 4 آیات میسر آ گئیں۔ آپ کو میں نصیحت کروں گا بیٹا، جب بھی درس دیں، کوئی مضمون تیار کریں، کتاب لکھیں، قرآن سے ضرور رہنمائی لیں، قرآن سے ضرور رہنمائی لیں۔ اس بات کو ہم نے بخوبی اپنے استاد محترم رحمہ اللہ سے سیکھا، کیونکہ ہم جو سکھایا انہوں نے ہم اس کو اس طرح نہیں لے سکے، لیکن اللہ توفیق دے، لیکن قرآن سے استفادہ اور قرآن سے اس کا حاصل ضرور کریں۔ ایک دفعہ بتانے لگے کہ ہمارے بھی استاد محترم محدث شیخ زبیر علیزی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ادھر میرے پاس آئے، تو ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کچھ، تو سوال یہ تھا کہ قبر میں جو سوال ہوگا نا، من ربک، من نبیک، ما دینک، اور ایک سوال بعض روایات میں آتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، فی ھذا الرجل، تو اس شخص کا سوال یہ تھا کہ فی ھذا الرجل، تو اس سے تو تقاضا جو بریلوی حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں، تقاضا تو یہ ہے کہ وہ سامنے شکل نظر آئے، یعنی اللہ کے نبی، جیسے وہ کہتا ہے نا ہر قبر میں اللہ کے نبی ہوں گے اور آئیں گے اور وہ پوچھے گا ما تقول فی ھذا الرجل، تو کہتے ہیں میں نے اس کا جواب قرآن سے دیا، انہیں قرآن کی آیت سے بتایا کہ ضروری نہیں کہ فی ھذا الرجل سے مراد یہ ہو کہ وہ سامنے ہو۔ تو شیخ زبیر علیزی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ چونکہ استاد بھی تھے، کہا شیخ صاحب ہم تو صحیح ابن حبان کی ایک حدیث پڑھتے تھے لوگوں کے سامنے کہ اس میں وضاحت آئی ہے کہ وہ شخص جو تمہارے درمیان بعث فیکم کے الفاظ ہیں، جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو ہم وضاحت کرتے تھے یعنی ایک حدیث کی دوسری حدیث کے ساتھ، تو آپ نے تو ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن کی حجت اور اس سے دلیل پکڑنا، حدیث کی بھی حجت واضح ہے الحمدللہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث کی حجت کوئی کمزور ہے، نہیں، یہ دونوں وحی ہیں، وحی الہی ہیں، لیکن قرآن سے دلیل کا پکڑنا اور پھر حدیث سے اس کی تائید لانا قویت حجت، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر جامع بیان علم و فضلہ کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ 4 آیات ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی اور وہ اس پر بہت خوش تھے، لیکن جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا تو اس مسئلے میں 31 آیات مجموع فتاویٰ میں تھی، 31، جہاں 4 اور کہاں 31۔ اس سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت علمی اور تباحر علمی آپ اس کا اندازہ لگائیں، لیکن اس کے باوجود وہ سلف صالحین سے بے اعتمادی کا اظہار نہیں کرتے۔ کتنی بڑی خوبی ہے اس کی، کاش کہ یہ کوئی بات جان لے۔ یہاں تو میں نے جیسے بتایا کہ چند کچھ
اس کو کچھ تفکر آ جائے اور وہ کچھ سمجھ لے قرآن سنت سے. سلف کی کیا بات ہے, فہم ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. قرآن سنت واضح ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسا نہیں ہے. وہ سلف صالحین خاص طور پہ صحابہ کرام کی جماعت, تابعین کی جماعت, تبع تابعین کی جماعت, صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا, صحابہ نے اسی فہم کو تابعین تک منتقل کیا. عمومی فہم, ایک قرآن و سنت کا عمومی فہم. یہ معنی نہیں کہ انہوں نے ایک آیت پیش کی تو آپ دوسری نہیں پیش کر سکتے, تیسری نہیں پیش کر سکتے, اور انہوں نے ایک حدیث دلیل کے طور پر دی اور آپ دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی نہیں پیش کر سکتے. قرآن و سنت کا ایک عمومی فہم ہے. جیسے میں اکثر یہ لفظ بولتا ہوں, جیسے دین کا ٹیکسٹ اور متن محفوظ ہم تک پہنچا ہے, اس کا فہم بھی اسی طرح محفوظ پہنچا ہے. یاد رکھ لیں آپ, ایسا نہیں ہے کہ خالی یہ ٹیکسٹ تھا اور یہ ڈاکیے تھے سارے کے بعد جیسے ڈاکیہ خط دے کر چلا جاتا ہے اور وہ سمجھاتا نہیں ہے کہ کیا اس میں لکھا ہے, نہ بول کے پڑھ. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کوئی پوسٹ مین کا طریقہ نہیں ہے کہ بس آیا اور خط دے کر وہ گیا, اس نے گھروں میں دینے خط اور وہ دے کے چلا گیا. نہیں, خود ہی سمجھ لو, ایسا نہیں ہے. قرآن سنت ایسا نہیں. امام زہری رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اس کے رسول پر, وَبِمُرَادِ اللَّهِ وَبِمُرَادِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ پر اور اس کی مراد پر. مراد کیا ہے؟ اور مراد ہی بس سمجھ. یہ معنی نہیں کہ سلف صالحین کا فہم حجت ہے, جیسے قرآن حجت ہے, حدیث حجت ہے. لوگ اس کا غلط معنی لیتے ہیں. مثلا آپ میں سے کوئی تنازع ہو جائے کسی آپس میں اور ایک آدمی ایک دلیل پیش کرے تو میں اگر کہہ دوں کہ اصل دلیل فلاں کی ہے, تو اصل دلیل لفظ بولنے سے یہ کوئی سمجھ لے یہ تو قرآن کی دلیل ہے. نہیں, دلیل کا تشابہ, لفظ کا تشابہ آنا یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک درجے کی چیز ہو. سلف صالحین کا فہم حجت ہے, اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی طرح حجت ہے, حدیث کی طرح. یہ تو سلف صالحین تو یہ تو خادم تھے. وہ قرآن کی آیات کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کتاب و حکمت میں سے دے اور وہ کیا کہے, کونوا عباد لی, میرے بندے بن جاؤ. نہیں, یہ نہیں. میں بھی چند دن پہلے بھی اور ویسے بھی ہمیں پڑھاتے ہوئے بھی شیخ اکثر یہ کہا کہ سلف صالحین اور ائمہ محدثین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف نہیں بلایا. سب سے بڑی خوبی ہے وہ راستے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بلاتے رہے. وہ راستہ ہے, وہ منزل ہے, وہ لوگوں کو بلا کر وہ منزل ہے, بلا کر وہ منزل ہے. جیسے وہ مثال بھی دیتے ہوتے تھے, ایک درس میں بھی دی انہوں نے, کہ جیسے چاند کی طرف اشارہ کوئی کرے تو وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ سب کچھ انسان اشارے ہی کوئی سمجھ لے اور چاند کو بھول جائے. ایسا نہیں. یہ معنی پھر ساتھ ہی کہنے لگے, یہ معنی نہیں کہ ہم اشارے کی قدر نہیں کرتے, یہ معنی نہیں کہ ہم اشارے کی قدر نہیں کرتے, لیکن جب چاند کی چاندنی پھیل جائے تو جو تھوڑی دیر پہلے یا تھوڑی دیر قبل کچھ چراغ جلائے ہوئے تھے تو ان کی اہمیت چھٹ جاتی ہے. مثلا ابھی سورج اگر نکلا ہے تو جتنی مرضی آپ جلائے ہوئے ہوں, اگر سورج نکل آئے تو پھر ان کی اہمیت ان کی طرف کوئی بھی نہیں توجہ دیتا. بلکہ دن کو اگر موٹر سائیکل پر یا کوئی گاڑی پر یا کوئی لائٹ جلا کر جا رہا ہو تو فوری لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو بند کر دیں. ایسا ہی ہے نا. تو لہٰذا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی مقام کی جو سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ایک, امام تیمیہ کے بارے میں ہر ایک نے اپنا اپنا لکھا اور سمجھا اور بیان کیا. میں اس چیز کو مجھے دھنگ کر دیا اور حیران ہو جاتا آدمی, اتنا بڑا, یعنی یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ اوروں پر تو فٹ آ ہی سکتی ہوگی نا, یعنی متاخرین میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں نظر آتا تباہر علمی میں, اور اس کے باوجود وہ سلف صالحین پر اعتماد کرتے ہیں, سلف صالحین سے آگے نہیں بڑھتے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں,
ان اللہ خلق آدم علی صورتی، ان اللہ خلق آدم علی صورتی. اب یہاں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہا ضمیر پیپر میں نے دیا تھا. اچھا، ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اب ایک بڑی تعداد اہل سنت کی بھی حتیٰ کہ متاثر ہوئی اور ہا ضمیر کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا مضروب کی جانب اس کا مرجع بنایا. اور امام ابن خزیمہ کو پڑھیں آپ کتاب التوحید میں. کتاب التوحید بڑی شاندار کتاب ہے، اور جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں دو باتیں نہ ہوں اس کا فہم صحیح لیتے ہوئے اس جیسی کتاب نہیں ہے. اس میں ایک یہ بھی بات، امام ابن خزیمہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک مرتب کتاب ہے وہ صحیح ابن خزیمہ کتاب التوحید، مرتب کتاب ہے، ہر بحث اپنی اپنی جگہ پر آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس مسئلے پر اور ایک دوسرا مسئلہ ہے اس پر وہ اتنا محظوظ ہوتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اتنا محظوظ کہ اپنی مقام پر تو بحث کی جو اس کی جگہ تھی. کبھی کچھ اگر چھڑ جائے تو پھر شروع کر دیتے ہیں، کبھی کہیں چھڑ جائے یہ بحث تو پھر شروع کرتے ہیں کہ یہ حاض مرجع جو ہے نا وہ لفظ اللہ کی طرف نہیں ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ سیر اعلام النبلاء میں امام ابن خزیمہ کے ترجمے کے اندر اس پر رد کیا ہے بڑا شدید، اور بہرحال پھر عذر بھی پیش کیا ساتھ ہی، اور قاعدہ پیش کیا ایسا جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، اور یہ قاعدہ بڑا شاندار ہے. کئی لوگ بیان کرتے ہیں نا امام ابن حجر بھی عشری ہیں، نووی بھی عشری ہیں، فلاں بھی عشری ہے، فلاں بھی عشری ہے، اور فلاں کے عقائد میں یہ مسئلہ ہے. یا بر صغیر میں کئی لوگ جو ہے وہ ائمہ اور بڑے علماء میں سے کچھ متاثر تھے یہ مثلا. اس کا کیا جواب؟ ایک ہے کہ جس کا منہج وہ کتاب و سنت والا ہے اور اپنے قواعد میں اپنے اصولوں میں وہ سلف صالحین پر اعتماد کرتا ہے اور صحیح عقیدے پر ہے، لیکن کسی نص کے سمجھنے میں اور فہم میں غلطی لگ جائے، کسی نص کے سمجھنے اور فہم میں غلطی لگ جائے تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا. وہ صحیح عقیدہ، ہاں اس غلطی کا رد ہوگا، لیکن اس شخص کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا جائے گا. لیکن اہل بدعہ میں سے کوئی صحیح بات کر دے، کوئی کسی نص کی صحیح تشریح کر دے، چاہے عقیدے کی ہو یا بہرحال فروعات کی ہو، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اہل سنت میں داخل ہو گیا چونکہ اس نے یہ فہم بیان کر دیا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور اس میں سے علی رأسہم یعنی سب سے بڑا نام امام ابن خزیمہ کا آتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے حدیث السورہ کے اندر جو ایک تعویل کی وہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ٹھیک، تو وہ قبول نہیں کیا اہل سنت نے، اس کو قبول نہیں کیا. گو کہ پھر متاخرین نے اس پر پھر کتابیں بھی لکھنا شروع کر دیں اور کچھ کئی لوگ اس بات میں چلے گئے، لیکن بہرحال وہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے. اس پر علامہ حمود التویجری کی پوری ایک کتاب ہے، علامہ حمود التویجری کی بڑی تفصیل کے ساتھ، غالباً معاصر تھے یا شاگردوں میں سے کہہ لیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی معاصرین میں سے ہیں یا مشائخ میں سے ہیں. بہرحال تو ان کا مجموعہ جو چھپا ہے اس میں بھی وہ کتاب شائع ہوئی ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، سب دلائل جمع کرنے کہا، پہلی 3 صدی ہجریوں میں کوئی ایک بھی ہا ضمیر کے مرجع کو آدم کی طرف نہیں لٹانے کا قائل تھا، بلکہ سب کے سب ہی لفظ اللہ کی طرف اس کو لٹاتے تھے. آپ سمجھیں بات؟ تو اب آپ اعتماد دیکھیں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اور بھی ڈھیروں مثالیں ہیں امام ابن تیمیہ. حالانکہ بعد میں تو ابن تیمیہ تک تو یہ بات ہی بہت پھیل گئی، حتیٰ کہ کئی اہل سنت اس کے قائل ہونے لگے، کیونکہ ایک ڈر تھا نا. اصل میں کچھ چیزیں ویسے خوف کھا جاتا ہے آدمی. آپ سمجھیں بات تھوڑا سا، یہ طبیعتاً ہوتا ہے ایسے. جیسے میں ایک مثال دوں، اب بس آج پھر کوئی اعلامی باتیں ہو رہی ہیں، معلوم نہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں. مثال دیتا ہوں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرف علوم الحدیث میں ابن خزیمہ کا ایک قول نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص من لم یقر، جو اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ ان اللہ استوا علی عرشی،
اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی، اس سے توبہ کروائی جائے گی۔ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا الا فضرب عنقہ، اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ معرف علوم الحدیث میں ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا صریح قول ہے۔ آگے بات جو میں اصل میں جو خوف کی بات میں کر رہا ہوں اس طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر میں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لکھا اور اس میں یہ قول بھی لایا، یعنی جو حاکم رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اچھا، تو وہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بعد کی نفوس اس قول کے حمل سے خوف کھا گئی۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہے نا، خوف کھا گئی۔ یہ کیسے ہوگا؟ آج تو آپ معاشرے میں نکلیں تو ہر دوسرا نہیں تو تیسرا شخص اللہ کو ہر جگہ مانتا ہے۔ اب تو بہت تبدیلی آ گئی، کچھ عرصہ قبل آپ جائیں تو کیا حالات ہیں۔ تو کچھ چیزیں اور اس کے حمل سے بہرحال طبیعتیں خوف کھا جاتی ہیں، مطلب اس کی شدت، بظاہر شدت، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے معاشرے کی شدت کی بنیاد پر بھی ایسا ہو جاتا ہے، معاشرہ قبول نہیں کر پاتا اس کو، اور اس میں وہ جیسے حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کہیں اپنے الفاظ میں توریہ کیا کرتے تھے، الفاظ میں اعراب مفعول کی بجائے فاعل پڑھا کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں وہ کبھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طبیعتیں اس کو تحمل کرنے کی وہ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ خوف کھاتے ہوئے بھی بعض دفعہ، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات خالص غیبی معاملہ ہے اور اس پر ایمان خالص غیبی معاملہ ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ مجھے لاجک ملے، انسان کی فطرت ہے نا، انسان چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ سبب معلوم ہو، مجھے وجہ معلوم ہو، تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جب وہ کوشش کرتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ کیسے میں عقیدہ اپناؤں۔ ہاں جی، مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ شخص کو، شخص شین خا صاد، آپ نے پڑھا ہوگا کتاب التوحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کے طور پر پیش کیا، صفت کے طور پر۔ اب یہ لفظ آپ ایک دفعہ خوف نہیں کھاتے کہ اللہ کے لیے بولا جائے؟ کیوں؟ ایک دفعہ ڈر جاتا ہے، حالانکہ اس کے دلائل ہیں خود، یعنی ائمہ نے نقل کی خود۔ اچھا، امام بخاری نے جو حدیث پیش کیا اس میں شخص کا لفظ نہیں ہے، آپ پڑھیں اگر کتاب التوحید میں تو شخص کا لفظ نہیں ہے، تو اس سے پتہ لگا شخص اور رجل اصل میں وہ ایک حدیث ہے جس میں وہ مشہور حدیث ہے نا، جس میں دو شخصوں کی اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا کسی جگہ پر، جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو کسی شخص کی بیوی کو صحابہ نے مار کر قتل کر دیا، یعنی جنگ کے دوران، تو اس کو غصہ بہت تھا کہ اس نے میری بیوی کو قتل کیا، تو وہ پیچھا کر رہا تھا، جنگ ختم ہو گئی، وہ پیچھا کرتے کرتے آ رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم پہرا دو گے، تو ایک صحابی سو گئے، کہا میں سو جاتا ہوں، تم پہرا دینا، تو جب پہرا دینے لگے تو اس نے نماز شروع کر دی، تو اس نے جو آیا تھا نا جیسے رآ شخص الرجل، لفظ کے حدیث کے الفاظ کیا لفظ ہے؟ اللہ شخص تو انسان کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن رآ شخص الرجل، اس نے آدمی کا کوئی شائبہ، جس طرح نے کوئی چیز دیکھی کہ یار کوئی ادھر لگتا ہے کوئی آدمی، اندھیرا تھا نا، کوئی لگتا ہے کہ یہاں کوئی، تو اس نے اسی اندھیرے میں جب شخص الرجل دیکھا تو اس نے اندھیرے میں تیر چلانا شروع کر دیا۔ ابن خزیمہ میں یہ الفاظ موجود ہیں، صحیح ابن خزیمہ، تو اس سے پتہ لگا لا الہ الا اللہ۔ تو بعض چیز، یہ میں ان چیزوں پر ابھی بحث نہیں کر رہا ہوں، ان صفات پر، وہ یہ الگ ایک موضوعات ہیں اور الگ ایک بہرحال وقت درکار ہے، یعنی اور نہ ہی اس کو آپ پوری بحث سمجھیں، یعنی یہ جس نوعیت کی بحث ہے بس اسی نوعیت میں لیں، یہ نہ ہو کہ آپ
لفظ شخص پر بحث شروع کر دیں، وہ بہرحال ایک متقاضی ہے ایک مجلس کی اور اس کی پر بات کرنے کی انشاءاللہ، وباللہ تعالیٰ توفیق۔ لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ طبیعتیں نفور کر جاتی ہیں کسی چیز کو قبول کرنے پر، لیکن یہ طبیعتوں کا نفور اس بات کا تقاضا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کی جائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو قبول نہ کیا جائے۔ بہرحال اس کی ایک شرح ہوگی، ایک تشریح ہوگی، اس کو قبول کیا جائے۔ مثال ایک دوسری نوعیت سے میں مثال دے رہا ہوں۔ مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کا قول ہے، کتاب السنہ میں ابن ابی عاصم، امام عبداللہ بن احمد نے بھی، اور عقیدے کی تقریباً کتابوں میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ یہ ایک دوسرے ناحیے سے اس کی شرح ہے، یعنی دوسرے ناحیے سے اس کی ایک وضاحت ہے۔ اب اس میں دو بڑے گروہ بنے۔ حنابلہ تو اس کو جہمی کہتے ہیں جو اس اثر کو نہیں مانتا، جہمی آج بھی غلات حنابلہ انتہائی سختی کرتے ہیں، جو مجاہد بن جبر کے اثر کا انکار کرے وہ جہمی ہے، اور امام احمد کا قول بھی پیش کرتے ہیں کہ جو اس اثر کا انکار کرے وہ جہمی ہے۔ اور دوسری جانب میں دوسرا گروہ، یہ کیسے ہوگا، اللہ اپنے عرش پر بٹھائے گا، خوف۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، تو میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں دوسری ناحیے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں اب دو انتہائی چلی، کئیوں نے مجاہد بن جبر کے اثر کا کلی انکار کیا، اور کئیوں نے اس کی سند پر بھی نکال ہی لی کوئی بات، حالانکہ انشاءاللہ وہ قابل قبول ہے بہرحال۔ لیکن مجاہد بن جبر کا ہے تابعی، اصل میں مسئلہ اس کی سند سے زیادہ اس کے قائل اور اس کے یعنی ایک منتہا پر ہے، اصل بات یہ ہے، اور ائمہ نے اس کو قبول بھی کیا ہے، اس پہ سند پر جرح اتنی جلدی مشکل ہے، لیکن بہرحال میں دوسری جانب آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے اس پر جرح کی۔ ٹھنڈ ہوگی نا، ادھر بیٹھو ادھر۔ اچھا، تو دوسری جانب یعنی انکار کرنے والوں نے اس کی سند پر بھی انکار کیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی سب سے پہلے اس بات کو شیخ عبد الرحمن بن ناصر البراق، اور پھر بعد میں نے شیخ صالح بن عبد العزیز آل شیخ حفظہم اللہ ان کے کلام میں، اور یہ بہت مضبوط کلام ہے، کہ ائمہ نے جو اس اثر کو قبول کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش پر اللہ کے نبی کو بٹھائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سلف صالحین، آپ نے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث پڑھی نا، اس میں کئی ضعیف روایات بھی درج تھیں، مثلا 15 شعبان کے متعلق روایات اس میں درج ہیں صابونی، حالانکہ ائمہ نے اس پر کلام کیا ہے۔ میں نے اس وقت یہ آپ کو ایک قاعدہ ذکر کیا تھا کہ ائمہ سلف اصل دلائل پیش کرنے کے بعد اس کے ضمن میں اگر ضعیف روایت لائی جاتی، یہ امام بخاری کا بھی منہج ہے، میں نے وہاں پر یہ بھی ذکر کیا تھا آپ کو کہ اصل دلائل کو پیش کرنے کے بعد ضعیف دلائل جو جزوی اس کی تائید کرتے ہوں، جزوی، جیسے 15 شعبان کے متعلق اس میں واضح لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے 15 شعبان، تو اصل نزول کا اس بات ہے، نہ کہ وہ 15 شعبان اور وہ رات اور وہ ساری چیزوں کا اس بات ہے۔ یہ منہج ہے محدثین کا، اس کا جو نہیں سمجھ سکا فقد حرم، سمجھائی بات؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب اصل دلائل موجود ہوں تو اس کے ضمن میں ایسے دلائل کہ جن سے تم، مثلا یہی وجہ ہے آج اہل حدیث بطور دلیل کے یہ پیش کرتے ہیں، الزامی دلیل کے، ارے یعنی جو دوسرے لوگ جو 15 شعبان کو شب برات مناتے ہیں کہ تم تو اللہ کے نزول کے بھی قائل نہیں ہو، تو اس حدیث کو جو تم پیش کرتے اس میں تو نزول کا ذکر ہے، نہیں سمجھ؟ تو یہ اصل میں سلف صالحین پہلے پیش کر چکے ہیں ان دلائل کو، اور امام بخاری جز اور فیضان میں آپ دیکھ لیں بڑی نرمی معلوم کرتے ہیں، نرمی معلوم ہوتی ہے ان کی، یعنی کئی جگہوں پہ وہ نرمی کرتے ہیں، اور اسی پر اکتفا بعض دفعہ کر دیتے ہیں، حالانکہ سند پر بحث نہیں کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ جس زمانے میں وہ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ، اب میں نام نہیں لیتا، بعض سیاسیوں کے نام مثلا آپ لے لیں، خالی صرف نام لے لیں تو اس پر جرح کی ضرورت نہیں ہے،
یا بعض جو مشہور معروف لوگ ہیں جو آج کل بھی کچھ شیخ الاسلام بھی بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بھی بنے ہوئے ہیں، یا کچھ صرف نام لینا ہی کافی ہے، اس کی جرح کے لیے کافی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو محدثین جب سند جمع کرتے تھے یا جن زمانے میں، تو اگر انہوں نے سندوں پر بحث اسپیسیفک یعنی خاص نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یعنی وہ سند پر کلام نہیں کیا لہٰذا ان کے نزدیک صحیح ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جز رفع دین دیکھیں نا، تو بعض دفعہ عقلی دلائل دے کر اس کا رد کر رہے ہوتے ہیں، عقلی دلائل دے کر، حالانکہ سند ضعیف ہوتی ہے عقلی دلائل۔ تو بعض اوقات یہ سلف صالحین کا اور ائمہ محدثین کا منہج، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، بہت زیادہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جو قبول کیا ہے اثر مجاہد کو ائمہ محدثین، امام احمد، اسحاق بن راہویہ کا قول بھی اور بہت سے، تو وہ اس لیے نہیں کہ اس کی صحت پر یا من و عن اس پر قبول ہے، وہ اس لیے کہ اثبات عرش اور استواء علی العرش اس کو قبول کیا اصل میں انہوں نے، اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ مثلا یہ جو پیچھے حدیث گزری ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بعض روایات کے الفاظ ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، اگر آپ سندوں پر غور کریں تو ساری سندیں ضعیف ہیں اس کی، اور بعض عربی ادیب جو ہیں وہ اس کی بناوٹ پر بھی یعنی جو اس کی سیاق یعنی کیا کہتے ہیں جملوں کی جو ترکیب ہے نا اس پر بھی اعتراض ہے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، یہ کیا ہے؟ لفظ اللہ پیچھے آیا ہے، پھر صورت الرحمن، یعنی کیا معنی ہے اس کا؟ یہ کیا معنی ہے؟ مطلب ترکیب بھی نہیں صحیح بن رہی، لیکن ائمہ نے سب نے صحیح کہا ہے، امام احمد نے صحیح کہا ہے، امام اسحاق بن راہویہ نے صحیح اس کو قرار دیا ہے، اسحاق بن منصور الکوسج وغیرہ نے نقل کیا، اور بڑے بڑے ائمہ نے اس کو جناب قبول کیا، حالانکہ اس کی سند ضعیف ہے سب، اور بعض جگہ تو سخت نقد ہے یعنی راویوں پر، لیکن وہ عربی نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ کیا ہے ترکیب، کیا بن رہی ہے اور کیا ہے۔ کئی لوگ اس روایت کا رد اس عربی ادب کے اعتبار سے بھی کرتے ہیں، دیکھو یہ لفظ ہی نہیں ٹھیک تو لہٰذا یہ آدم کی طرف ہی ہے، نہیں، جو ائمہ نے قبول کیا ہے ان کو پتہ تھا کہ عربی ادب بھی کچھ ان کو پتہ ہے، الحمدللہ وہ جانتے ہیں، مقصود وہ مضمون اس کو لینا چاہ رہے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ امام احمد کا عام طور پہ موقف بھی ہے، جیسے بس ذکر کر دینے میں کوئی علمی بات ہے، وہ کیا ہے سنہ میں ہے نا، عبداللہ بن احمد کے لکھا ہے کہ الحدیث ضعیف خیر من رأی ابی حنیفہ، یہ قول ہے، تو امام احمد پر کتابیں پوری لکھی گئیں کہ الحدیث ضعیف عند امام احمد، یا اس طرح کے الفاظ ہیں یعنی احکام میں، اور اس طرح یعنی وہ ان کا تعامل کیا ہے حدیث ضعیف کے ساتھ، وہ قیاس کے مقابلے میں حدیث ضعیف کو جو اصل کے ساتھ موافقت کرتی ہو اس کو قبول کرتے تھے، یعنی اصل سے موافقت، یہ شرط ہے، اچھا وہ اس کو قبول کرتے تھے۔ تو وہ کیا ہے کہ بجائے اپنی رائے دینے کے ایک روایت ضعیف ہے اس میں ایک الفاظ آئیں اور اس میں وضاحت ہوگی جو ان کا عقیدہ تھا، اسی طرح کے الفاظ موجود مل گئے، تو فائدہ کیا ہوا کہ بجائے اپنا قول بیان کرنے کے انہی الفاظ کو نقل کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ آج بات بہت پھیل گئی، اور لیکن انشاءاللہ جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے چیزیں، یہ باتیں ساری۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالی ہمارے سینوں کو کھول دے، شرح صدر عطا کرے، اور ہم عقیدے کی اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک یہ علم ایک شرف رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات۔ آج میری کوشش تھی کہ میں اس کتاب کا کچھ ایک خاکہ پیش کروں، لیکن انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر بات ہوگی، کیونکہ آگے بھی درس ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور جزائے خیر دے اور نفع بخش بنائے، اور اللہ ہم سب کو ہی اپنی رحمت کا امیدوار، اور اللہ تعالیٰ رحمت کے حصول کے لیے ہمیں چن لے، اور ہمیں اللہ اپنی رحمت کے لیے ہماری دلوں کو روشن کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کرے، ہمارے دلوں میں رحمت کی برکھہ برسائے۔ ہمارے دل روشن ہو گئے تو انشاءاللہ ہر چیز ہی روشن ہے، اصل نور دل کا نور ہے، اللہ وہ عطا فرمائے۔